بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا سبق یاد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج تو ہمارا اس ویک کا لاسٹ ڈے ہے، منڈے کو آپ لوگ پیچھے سے سارا ریوائز کر کے لائیے گا انشاءاللہ. جی ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء موربہ کی دو اقسام ہیں، اسماء موربہ بالحرکات اور اسماء موربہ بالحروف. تو اسماء موربہ بالحرکات کی چار اقسام تھیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، اور پھر جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف. یہ چار اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسماء موربہ کی جو دوسری قسم ہے وہ تھی اسماء موربہ بالحروف، یعنی وہ اسماء جنہیں حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے. موربہ کا معنی ہوتا ہے اعراب دیا گیا. اسماء اسم کی جمع ہے اسماء موربہ، یعنی وہ اسماء جنہیں اعراب دیا جاتا ہے بالحروف، حرفوں کے ساتھ. اور یہ جو اعراب ہوتا ہے یہ تین حرفوں کے ساتھ آتا ہے، جنہیں آپ حروف علت بھی کہتے ہیں، واو الف اور یا، واو الف اور یا. جی اسماء موربہ بالحروف یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب واو الف یا سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ تین ہیں. اسماء موربہ بالحروف تین ہیں، یعنی وہ اسماء جنہیں حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، نسبی جری اور رفعی حالت میں اس میں زبر زیر پیش نہیں آتی، حرکتیں نہیں آتی، بلکہ حروف جو ہوتے ہیں وہی اس کا اعراب ہوتے ہیں. تو یہ تین اسماء ہیں. نمبر ایک تثنیہ. تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے. یہ پیچھے ہم واحد اور تثنیہ کے چیپٹر میں اس کی بحث پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے وہاں پر اس کے بنانے کا طریقہ بھی پڑھا تھا کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مقصور، یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور، جیسے رجل سے رجلانی اور رجلینی. تو اب یہ جو تثنیہ ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو افراد پر دلالت کرے. کتابن سے کتابانی کتابینی، اسی طرح بابن سے بابانی بابینی، زیدن سے زیدانی زیدینی. اس کے بعد پھر آگے ہے جمع مذکر سالم. تو ہم نے جمع کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک مؤنث سالم اور ایک مذکر سالم. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہم اسماء موربہ بالحرکات میں پڑھ چکے ہیں. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے وہ حرکتوں کے ساتھ آتا ہے. ہن مؤمنات، رأیت بمؤمنات اور مررت بمؤمنات، یعنی رفعی حالت میں ضمہ، نصبی اور جری حالت میں کسرہ، دونوں حالتوں میں کسرہ. لیکن مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب حرفی ہوتا ہے، حروف سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمون اور مسلمین، یا مؤمنون مؤمنین، قانتون قانتین. یہ ساری اس کی مثالیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. عابدون عابدین، ساجدون ساجدین، صائمون صائمین، یہ ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. مؤمنون مؤمنین، مسلمون مسلمین. تو اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یا ما قبل کسرہ آخر میں نون مفتوح، یا واو ما قبل ضمہ اور آخر میں نون مفتوح، جیسے مسلمون مسلمین. خیر وہ ہم اس کے بنانے کا طریقہ پڑھ چکے ہیں. تو وہ جو بنانے کا طریقہ ہے وہی اصل میں اعراب ہے، اور اسی کے اندر اعراب کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے اسماء ستہ. یہ خاص طور پر 6 اسم ہیں جن کا اعراب بالحروف آتا ہے، اور یہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ کون سے 6 اسماء ہیں کہ حروف کے ساتھ ان کا اعراب آتا ہے. اب آگے ان کے اعراب کی تفصیل ہے کہ ان تینوں قسم کے اسماء کا اعراب حروف سے تو آتا ہے لیکن سب کا ایک جیسا نہیں ہے. جیسے پیچھے جو حرکات والے تھے ان کا اعراب حرکتوں سے آتا تھا لیکن وہ بھی ایک طرح کا نہیں تھا.
تو یہ بھی ایک طرح سے نہیں ہے، آئے گا حروف کے ساتھ ہی، لیکن حروف کا بھی اختلاف ہوگا، مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے تثنیہ، یعنی وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے۔ اس کی رفعی حالت جو ہے وہ الف سے آتی ہے، اور نصبی اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ اب انہوں نے تو صرف یا ہی لکھا ہے، لیکن یہ یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، کیونکہ اگر یا ما قبل مکسور ہو جائے تو وہ پھر جمع مذکر سالم کا اعراب بن جاتا ہے۔ تو رفعی حالت الف کے ساتھ، اور نصبی اور جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، دونوں طرح سے ہی۔ جیسے ہاذانی قلمانی، یہ دو قلمیں ہیں، یہ اس کی رفعی حالت ہے، کیونکہ ہاذانی مبتدا ہے اور قلمانی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو رفعی حالت میں قلمانی، ہاذانی بھی تثنیہ ہے اور قلمانی بھی تثنیہ ہے۔ نصبی حالت اشتریت قلمینی، میں نے دو قلم خریدے، تو اشتریت فعل بفاعل ہے، اور قلمینی یہ اس کا مفعول ہے۔ تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں قلمان کی نصبی حالت ہے جو یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور کے ساتھ آئی ہے، اشتریت قلمینی۔ اور جری حالت بھی بالکل ویسے ہی آتی ہے، اس کی نصبی اور جری حالت ایک ہی طرح سے آتی ہے، جیسے کتبت بقلمین۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم جو ہے اس کی رفعی حالت واو سے آتی ہے۔ اب یہاں تثنیہ کی رفعی حالت جو ہے وہ الف سے آئی تھی، تو یہاں آپ اور کوئی مثال بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہاذانی قلمانی کی جگہ آپ کہہ دیں جاء رجلانی، یا رأیت رجلین، مررت برجلین۔ تو اسی طرح آپ کوئی اور مثال بھی لا سکتے ہیں، جاء زیدانی، رأیت زیدین، مررت بزیدین، میں نے دو زیدوں کو دیکھا۔ اگر دو آدمی دونوں کا نام زید ہو تو وہ تثنیہ کا صیغہ یہاں بن جائے گا۔ تو جاء مسلمانی آپ یا کہہ سکتے ہیں، جمع مسلمون ہوگا، لیکن تثنیہ جو ہے وہ جاء مسلمانی، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ تو اس طرح کر کے یہ تثنیہ کا اعراب بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم۔ تو جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب رفعی حالت میں واو کے ساتھ اور نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، جیسے جاء مسلمون، جاء المسلمون کر لیں یا مسلمون کر لیں، اور نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے، جیسے رأیت المسلمین، مررت بالمسلمین۔ جاء مسلمون، یہاں پہ جاء مؤمنون، رأیت مؤمنین، مررت بمؤمنین۔ یا اسی طرح جاء عابدون، رأیت عابدین، مررت بعابدین۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ آپ جمع مذکر سالم کے تحت لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں اسماء ستہ مکبرہ، یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم دونوں کا اعراب تو بالحروف ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ تثنیہ کی رفعی حالت الف سے آتی ہے، جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو سے آتی ہے۔ تثنیہ کی نصبی اور جری حالت یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، لیکن جمع مذکر سالم کی رفعی نصبی اور جری حالت جو ہے وہ یا ما قبل مقصور سے آتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ یہ مخصوص 6 اسماء ہیں، اور ان کا اعراب جو ہے یہ بھی حروف کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ابن، ان میں سے پہلا اسم ہے ابن، ابن، اخن، حمن، فمن، ذو اور ہنن۔ یہ اچھی طرح سے ان کو رٹا لگا لیں، ابن، اخن، حمن، فمن، ذو، ہنن۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو، اور حمن خامد یا بیوی کی طرف کے مرد رشتہ دار، جس کو آپ کہہ لیں کہ خامد کے لیے بیوی کے رشتہ دار اور بیوی کے لیے خامد کے رشتہ دار۔ تو یہ اگرچہ ان تمام رشتہ داروں پہ بولا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات اس سے مراد جو ہے وہ دیور جیٹھ وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ وہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں سوال کیا گیا پردے کے احکام کے تحت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحم الموت، دیور جو ہے وہ موت ہے، یعنی اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فمن، منہ، ذو صاحب، ذو کا معنی صاحب یعنی والا،
جیسے کہتے ہیں ذو مالن، مال والا، تو ہنون یہ شرمگاہ کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اب ان اسماء ستہ کا جو اعراب ہے یہ اوپر والے دونوں اسماء کے اعراب سے مختلف ہے۔ ان کی رفع حالت واو سے آتی ہے، جس طرح جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو سے آتی ہے۔ نسبی حالت الف سے آتی ہے، جمع مذکر سالم کی تو نسبی اور جری یا ما قبل مقصور سے آتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، رفع حالت واو سے، نسبی حالت الف سے اور جری حالت یا سے آتی ہے، یعنی تینوں حالتوں میں ہی الگ الگ حروف آتے ہیں، رفع حالت واو کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ اور جری حالت یا کے ساتھ۔ اسماء ستہ کے اعراب بالحروف کی شرائط ہیں، یعنی یہ جو 6 اسماء ہیں ان کے اعراب کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے تحت ان کا یہ اعراب ہوگا۔ اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا بلکہ مختلف ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے، ان میں سے کچھ شرطیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، یعنی 6 کے 6 کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ایک ایک قسم کے ساتھ خاص ہیں۔ جو مشترکہ ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں۔ مکبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو، ما، ذو اور اس طرح ہنون اسی طرح موجود ہوں، کیونکہ جب ان کا مصغر بنا دیا جاتا ہے تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کا اعراب اسم مفرد منصرف والا ہی بن جاتا ہے۔ مثلا ابن سے اس کا ابیون یا ابیون، ابیون اس کا بن جائے گا مصغر، تو یہ اس میں تصغیر جو ہے اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی کا چھوٹا پن ظاہر کیا جائے، اور اس کے کچھ وزن ہے، جیسے فعیلن، تو ابن سے ابیون بن جائے گا، اخن سے اخیون بن جائے گا۔ تو اگر ان کی تصغیر بنی ہوئی ہو تو پھر اس کا یہ والا اعراب جو یہاں پر بیان ہوا ہے، یعنی رفع حالت میں واو، نصبی حالت میں الف اور جری حالت میں یا، یہ والا ان کا اعراب نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہی ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہوں، جیسے یہ مفرد یہاں پر موجود ہے ابن، باپ، اگر یہ تثنیہ بن گیا جیسے ابن سے ابانی تو پھر اس کا اعراب تثنیہ والا ہو جائے گا، اور اگر یہ جمع بن گیا تو پھر اس کا اعراب جمع والا ہو جائے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، ان کی کسی کی طرف نسبت ہو رہی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی مضاف تو ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ تو یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو پھر اس کا اعراب یہ ہوگا جو اوپر بیان ہوا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ایسی ہیں جو 6 کے 6 اسماء میں پائی جانا ضروری ہیں، اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں ایک ایک اسم کے ساتھ۔ مثلا فمن کے ساتھ ایک شرط ہے، فمن کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ میم کے بغیر ہو۔ فمن میں میم کے بغیر، یعنی یہ جو میم ہے یہ موجود نہ ہو، صرف فا موجود ہو، ہاذا فو کا، تو وہ فا، لفظ فا جو اکیلا ہے یہ بھی ایک پورا اسم ہوگا، میم اس کی حذف ہو جائے گی۔ تو اگر اس کے آخر میں میم آ جائے تو پھر اس کا اعراب اسم مفرد منصرف والا بن جاتا ہے، ہاذا فمن، پھر واو الف یا والا اعراب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اسم ہے ذو، ذو کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ ذو بمعنی صاحب ہو، یعنی والا، ذو مال، مال والا، صاحب مال۔ اگر ذو بمعنی الذی ہے تو الذی نہ ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو، یعنی ذو جو ہے یہ کسی چیز اس میں جنس کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ تو 4 شرطیں تو 6 کے 6 اسماء میں ہیں، لیکن فمن میں 5ویں شرط بھی ہے، پچھلی 4 بھی ہوں گی اور 5ویں بھی ہوگی کہ یہ میم کے بغیر ہو، اور ذو کے اندر پچھلی 4 بھی ہوں گی اور 2 مزید ہوں گی کہ بمعنی صاحب ہو، بمعنی الذی نہ ہو، اور یہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو۔ جنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک جنس جو ہے اس کا پورا نام لے لینا، جیسے مال، ذو مال، مال والا، اب وہ مال کوئی بھی کسی طرح کا بھی مال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ذو العزمی، عزم والا، تو عزم میں ہر طرح کا ہی عزم آ جاتا ہے۔ اب ان کی آگے مثالیں ہیں،
ان شرائط کے مطابق ان کی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابن، تو ابن میں رفع حالت جاء ابو کا۔ اب یہ جو ابن ہے یہ مفرد ہے اور مکبر ہے، یعنی اس کی تصغیر نہیں ہے، پھر یہ مضاف ہے کاف کی طرف، اور پھر یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، تو اس کا اعراب رفع حالت میں واو کے ساتھ، نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں یا کے ساتھ۔ تو جاء ابو کا، تیرا باپ آیا، یہاں ابن سے ابو بن گیا، اور نصبی حالت رأیت ابا کا، ابن سے ابا بن گیا، یہ جو ابا میں الف آ رہا ہے یہ اصل میں اعراب ہے، اور یہاں ابو میں جو واو ہے یہ اعراب ہے۔ اور جری حالت میں مررت بے ابی کا، اس میں ابی میں جو یا آ رہی ہے یہ اعراب ہے۔ اسی طرح اخن ہے، ہاذا اخو کا، یہ تیرا بھائی ہے، لقیت اخا کا، میں تیرے بھائی کو ملا، سرت مع اخی کا، میں تیرے بھائی کے ساتھ چلا۔ تو ہاذا اخو کا میں واو جو ہے اعراب ہے، لقیت اخا کا میں الف اخا کا جو اعراب ہے، اور اخی کا میں یا اعراب ہے۔ اس کے بعد ہے حمن، تو حمن میں ہاذا حمو کا، یہ تیرا رشتہ دار ہے، یا حمو کا اگر مذکر کو یعنی خامد کو مخاطب کیا جائے تو اس میں حمو کا آئے گا، اور اگر بیوی کو مخاطب کیا جائے تو اس میں حمو کی آئے گا۔ تو ہاذا حمو کا، حمن سے حمو، تو یہ جو واو ہے یہ اعراب کی ہے۔ لقیت حما کا، تو یہاں الف جو ہے وہ اعراب کا ہے، میں ملا تیرے رشتہ دار کو، عزیز کو۔ احتجبی من حمیک، تو پردہ کر اپنے دیور سے، تو یہاں حمن سے حمی، یہ جو یا ہے یہ اعراب کی ہے۔ اس کے بعد تھا فمن، تو فمن میں پانچویں شرط یہ تھی کہ اس میں میم نہ ہو، تو فمن میں ہاذا فو کا، صرف فا آئے گی، تو واو جو ہے یہ رفع حالت کی علامت ہے۔ نظف فا کا، تو اپنے منہ کو صاف رکھ، تو اس میں فا کا میں الف جو ہے یہ نصب کی علامت ہے، اور نظر تو الی فی کا، میں نے تیرے منہ کی طرف دیکھا، تو فی کا میں فی میں جو یا ہے یہ جر کی علامت ہے۔ اس کے بعد تھا لفظ زو، تو زو میں پہلی شرط یہ تھی، یعنی چار تو اوپر والی موجود ہیں ہی ہیں، پانچویں شرط یہ تھی کہ بمعنی صاحب ہو، تو حامد ذو العزمی یعنی صاحب العزمی، حامد جو ہے وہ صاحب عزم آدمی ہے۔ تو اس میں زو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو، تو العزم جو ہے یہ ایک جنس ہے، اس میں ہر طرح کا عزم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو حامد ذو العزمی، حامد جو ہے وہ عزم والا آدمی ہے، اور لقیت ذو العزمی، میں عزم والے آدمی کو ملا، قلت لذی العزمی، میں نے یہ بات عزم والے آدمی سے کہی۔ اب اس کے بعد ایک جو اسم تھا وہ اوپر بیان نہیں ہوا، وہ ہے حنن، تو حنن کو اعراب بالحروف دینا جائز ہے، تو اگر اس کی مثال بنائے تو وہ ہوگا ہاذا ہنو کا، حاذی ہنو کا، یہ تیری شرمگاہ ہے، یا نظر تو ہنا کا، میں نے تیری شرمگاہ کو دیکھا، یا ضرب تو علی ہنی کا، میں نے تیری شرمگاہ پہ مارا۔ تو اگر اس طرح تینوں صورتوں میں اس کو اعراب بالحروف دے دیں تو وہ جائز تو ہے، لیکن اعراب بالحرکت دینا زیادہ فصیح ہے، یعنی اعراب بالحرکت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا یہ اہل عرب کے ہاں زیادہ فصیح لغت ہے۔ تو اس میں ہوگا ہاذا حنن، یہ شرمگاہ ہے، رأیت حنن، اور ضربت علی حنن، اس میں پھر یہ مضاف نہیں ہوگا، تو اگر مضاف ہوگا بھی تو اعراب بالحرکت دے سکتے ہیں، جیسے ہاذا ہنو کا، ہنو کا کے بجائے ہنو کا، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، یا رأیت ہنا کا، ضربت علی ہنے کا۔ تو یہ اسماء جو ہیں یہ 6 اسماء ہیں جن کا اعراب رفعی حالت میں واو کے ساتھ، نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اسماء موربہ بالحروف۔ آج ہم نے وہ اسماء پڑھے ہیں جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور جن حروف سے اعراب دیا جاتا ہے وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان میں سے پہلا تثنیہ ہے، تثنیہ کی رفعی حالت الف سے، نصبی اور جری حالت جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور سے آتی ہے۔
جیسے ہذان قلمان اشتریت قلمین کتبت بقلمین۔ دوسرا ہے جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کا اعراب رفع حالت واو کے ساتھ، نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے، جیسے جاء المسلمون رأیت المسلمین اور مررت بالمسلمین۔ اور تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی اسماء ستہ کی، اور یہ 6 اسماء ہیں، ان کی رفع حالت واو سے، نسبی حالت الف سے اور جری حالت یا سے آتی ہے، لیکن یہ اعراب آنے کے لیے چند شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔